تو 1757 میں سراجالدولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراجالدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراجالدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھا. السلام علیکم. طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. شکریہ. آتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگلو، اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا. ہائے 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 ہائے. ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تان سین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو. آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو چلو ہندو تھے. جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا. میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا. وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا. این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا. میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو. فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو. وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے. ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئی، کھایا نہیں چھوڑ دیا.
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے. پھر دلی بھی آ گئے. شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے. اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑو، 2-4 سائن بورڈ بن دیو تو جاندے گراہ گراں دے بوجھے لٹ لو. تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی. اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے. جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے. انہوں نے سب کو ذبح کر دیا. ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں. میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا. حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں. میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر. جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے. اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی کہ چلو دوبارہ. کہنے لگا ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے. میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا. اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا. ہاں اس نے ناکام ہونا ہی تھا. لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے. لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا. لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی. تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا. اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا. ایک گجرانوالے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا. لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں. ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہ لذکر لک ولقومک. اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے، مضمون ہے، علماء کی بات. انہوں نے کہا جی. وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا توڑا نام کیوں ہو سکتا قرآن؟ اسے کہ پھر توڑے علماء کیوں آنجن قرآن ہر شے. وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضور تسی مینوں لے جاؤ، میں جواب دے سکدا. اس جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے، تو کتوں جواب دینا؟ تو میں لے تے جا، تو ویکھی میں کیویں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا، کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تو جواب دے. عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اس کہ اچھا اوئے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک باری دساں 10 باری دساں. اس کہ ایک باری دس دے مینوں سہ. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا، کانا. تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 باریاں دا کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کافر ہونا ہے تے کانا ہونا ہے تے تو ہی ہوتا ہے، اور کیڑا ہے؟ 1818 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا. رنجیت سنگھ مظفر خان کی حکومت تھی. وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی. صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی. شہید ہو گئے، 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے. پھر اس نے
اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا، اور وہاں اس نے کوئی 1 مہینہ قیام کیا. چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دریا راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا، اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست. ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا. پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا. وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے. چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑی شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے. ختم ہو. کوئی فتوے نہیں دیے. ان کو محبت، ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے اپنے اسی بازار حسن سے. انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال، وہ مجھے دعائیں دے رہی. کیا ستا کدی رب دا نا ہی نہ سنیا، تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑے. تب چندے کو وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کو اور پیشہ کوئی نہیں تھا، عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں، اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے. کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی. کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد آیا. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے. گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر 1 موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. السلام علیکم. طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کیجیے. شکریہ. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے بر، گوہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں.
गो शिकार करके खाता, वो शिकार करके लाया हुआ था। उसको रस्सी से खोला, कहने लगा तू है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं? आपने कहा मैं। तो उसने गोह को आगे फेंका, वो मुर्दा कहने लगा ला उमिनु हत्ता युमिन हादा दब, जब तक ये गोह कलमा तेरा ना पढ़े मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब ऐसे खड़ा हो कि मरा हुआ तो इंसान भी नहीं बोलता, जानवर कहां से बोलेगा? तो ऐसे बड़े पकड़ के खड़ा हुआ और ऐसे गो यूं पड़ी हुई। आए जिसकी पुकार पे मुर्दों ने लब्बैक कहा, उसकी पुकार पे उम्मत को लब्बैक कहना भूल गया है। झूठ ना बोलना, सारा मरी झूठ पे है। ज़कात अदा करना, 100 में एक भी ज़कात देने वाला कोई नहीं है। जिना न करना, अड्डे कायम हो गए। शराब न पीना, अड्डे कायम हो गए। एक दूसरे पे तलवार न उठाना, गर्दन न काटना, आपस में एक दूसरे को ज़बह करने लग गए। आपने उसको यूं देखा, या बब है गो, वो तो मरी पड़ी थी। उसने पहले से आंखें खोली, फिर यूं गर्दन उठाई, फिर अपने अगले हाथों पर यूं खड़ी हो गई, यूं इतना सीना उठा लिया। एक सब मजमे पे एकदम सन्नाटा छा गया और उसने जोर से कहा लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। मैं हाजिर, मैं हाजिर। मेरे भाग जाग उठे, मैं तो आज बड़े नसीबों वाली हूं कि आपने मुझे पुकारा। हाजिर या रसूल अल्लाह। और जो आपको नाम दिया, जो नाम दिया, कमाल कर दिया। या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। है क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक है, क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक है, क़यामत का दिन बड़ा हैबतनाक है। पर या रसूल अल्लाह, जब आप वहां होंगे तो आपकी बरकत से वो दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हाय हाय हाय। अरे उस गोह जितना ईमान ले आओ तो मेरे देश को इज्जत मिल जाएगी। हमारे हुक्मरान से लेकर चपड़ासी तक और रेडी वाला तक अपने हबीब, अल्लाह के हबीब की गुलामी के सेहरे डाल लो, सेहरे बांध लो, हार डाल लो, उसकी गुलामी पर फख्र करो और उसका नौकर बन के दिखा दो। अल्लाह इकबाल की कब्र रोशन करे। ऐसा शायर ना मैंने उर्दू में पढ़ा, ना अरबी में, ना फारसी में, ना अंग्रेजी में, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उसके बन के तो दिखाते, वो तो बन के दिखा गया। उसने वफाएं कर दी, उन्होंने वफा कर दी। कोई नबी ऐसी उम्मत से वफा नहीं कर गया जैसे मेरे नबी वफा कर गए। क़यामत का हौलनाक मंजर है और जहन्नुम लाई आती है, जो अभी मैंने बात कर। दिन तो बड़ा खौफनाक है, आपकी तो फैल खूबसूरत हो जाएगा। क़यामत का हौलनाक मंजर है। माँ बेटा जुदा हैं, खामिन बीवी जुदा हैं, भाई बहन भाई जुदा हैं, दोस्त यार जुदा हैं। है और इतने में जहन्नम आएगी और एक चीख मारेगी। उस चीख पर बड़े बड़े फरिश्ते और बड़े बड़े इंसान और बड़े बड़े रसूल, ला यब्का मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल इल्ला जफ़ा अला रुकबतैहि व यक़ूलु या रब्ब नफ्सी नफ्सी। उस खौफनाक चीख पर हर फरिश्ता, हर नबी, हर इंसान पुकारेगा, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी। हम ठंडे मौसम में बैठे, लेकिन जगह की तंगी, मजमे की ज्यादती ने कितना पसीना पसीना कर दिया है। और सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। ये सूरज उस दिन सर पे होगा, तन पे कपड़ा नहीं होगा, सर पे कोई रुमाल नहीं, पाँव में जूता नहीं, जमीन तांबे की तरह क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता। ऊपर से जहन्नम की तपिश, हरारत, गर्मी, चिंगाड़, चीख। तो हर इंसान, क्या नबी क्या फरिश्त, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम खलील जैसे कहेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, किसी का सवाल नहीं करता। ईसा बिन मरियम जैसे रसूल फरमाएंगे, अर्ज करेंगे, या अल्लाह बस मेरी जान बचा, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। तारिक जमील को कौन याद करेगा, या तारिक जमील किसे याद करेगा? इस खौफ के आलम में
جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی۔ یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی؟ اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے۔ خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے، کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے۔ کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت۔ بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے، میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں، نہیں، میری امت شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری۔ ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا۔ صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے۔ ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے۔ آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا۔ آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی تو خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی۔ یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے، رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو سنو، پیغام کربلا پڑھو سنو، سیکھو، دین کو سیکھو، تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے۔ ہے آپ نے کہا من تعبد، من تعبد، گو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ گو ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آگے من انا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون؟ بدو ڈھیلا ہو چکا ہے، آنکھیں پھر رہی ہیں، میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو، کیا عالمانہ محققانہ
انت رسول رب العالمین.